बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वीडियो में मैं एक आपको बहुत बड़ी ख़बर दूंगा और वो ख़बर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, वो ख़वातीन हैं या हमारे मेल हज़रात हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी, और फिर सनतकारों के लिए और हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा एक इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा, सालाना अरबों डॉलर का फ़ायदा पहुंचेगा। और एक बहुत बड़ी कंपनी, आलमी इदारा, उसने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है कि जिसके ज़रिए आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स घर में बैठे हुए, अपनी फैक्ट्री में बैठे हुए, अपने कारखाने में बैठे हुए पूरी दुनिया में फ़रोख्त कर सकेंगे। तो ये सहूलत पाकिस्तान में आने वाली है, ये इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा है, ये ख़बर दूंगा, इसकी तफसील। लेकिन उससे पहले दो ख़बरें हैं जो दोनों ही अंधोनाक कह लें, अच्छी ख़बरें नहीं हैं लेकिन बताना पड़ता है। और वो ये है, पहली है इंडिया के बारे में। वहाँ पे जी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है। और तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, और वो मेरा ख़्याल है कर भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी वहाँ पे अक़लियतों को, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक मनाज़िर हैं। हज़ारों बच्चे इस वक्त अपनी माँओं से महरूम हो चुके हैं और उनकी माएँ जा चुकी, उनके घर के वर्सा जा चुके, कोरोना का शिकार हो चुके, और बच्चे जो हैं इस वक्त यतीम और बेसहारा हो गए हैं। और अब सोशल मीडिया पे ऐसे बच्चों की भरमार है जिनकी तस्वीरें लगा के और इमदाद की अपील की जा रही है। उन बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए मुखय्यर हज़रात तलाश किए जा रहे हैं और उनके दीगर रिश्तेदारों को तलाश किया जा रहा है। और चूँकि उनकी माएँ, उनके अजीज़ व अक़ारिब, उनके बहन भाई वो वफ़ात पा चुके हैं। और इस वक्त आपको पता है जी कि इंडिया में हज़ारों लोग डेली कोरोना का शिकार हो रहे हैं, यानी कि वफ़ात पा रहे हैं, और 4 लाख से 4.25 लाख से तजावुज़ कर गया है, डेली पॉजिटिव केस आ रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेटर फंसे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तो उनको भी वहाँ से निकालने की मनसूबाबंदी की जा रही है कि उनको महफूज मुकाम से कैसे निकाला जाए। फिर इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है वो मनसूख हो चुकी है। बांग्लादेश में भी तो जो खेलों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मनसूख हो गई हैं। तो सूरत हाल काफ़ी संगीन हो चुकी है। T20 मनसूख हो चुका है, इंडिया में होना था। ये सारा कुछ हो चुका है। और अगली बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे अमवात हो रही हैं, और ये एक मामला ऐसा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट और इंडियन हाई कोर्ट ने भी इस मामले को उठाया है कि ये नस्ल कुशी के मुतरादिफ़ है और ये ख़ुदकुशी और कत्ल के मुतरादिफ़ है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंडिया में इस वक्त मरीज़ जो हैं कोविड के वो मर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या कहना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट, BJP, मोदी सरकार, RSS, इनको कोई शर्म नहीं आ रही बिल्कुल किसी किस्म की। और इस सारी सूरत हाल के बावजूद मकबूजा कश्मीर जो है वो अभी भी एक तरह का क्या कहना चाहिए, उनके लिए वबाल जान बना हुआ है, और वहाँ पे मुसलसल कश्मीरियों को भारतीय काबिज़ फोर्सेस जो हैं मार रही हैं, उनको क्या कहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कत्ल कर रहे हैं, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है और वो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं अपने वतन के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए और अपने असूल के लिए। और इसमें अब सियासतदान भी इसके लपेटे में आ चुके हैं जी कोविड की वजह से, और काफ़ी सत्यानाश हुआ है और मामलात बदस्तूर हाथ से निकले हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रही। फिर न सिर्फ हज़ारों बच्चे बल्कि हज़ारों नहीं जी लाखों ख़ानदान जो हैं इंडिया में वो बेआसरा हो चुके हैं, बेआसरा।
اور کرونا کی وجہ سے، کیونکہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ جو ہے وہ انڈیا میں جنم لے رہا ہے، بلکہ لے چکا ہے، اور اس کے اثرات آپ اگلے 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد دیکھیں گے۔ فی الحال کوئی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب عالمی برادری جو ہے، بڑے بڑے ملک، وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اس پورے ملک کو کیسے بچایا جائے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے افغانستان کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ 1 مئی کو افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ 1 مئی سے پہلے غیر ملکی فوج افغانستان پہ اپنا قبضہ ختم کر دے گی اور یہاں سے چلی جائے گی، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ آئی، نئی انتظامیہ، نئے صدر آئے، انہوں نے 1 مئی کے بجائے یہ لے گئے سپٹمبر 11 تک، 11 ستمبر کی ڈیٹ تک لے گئے، اور افغان طالبان نے جو کہ جنگ بندی کی ہوئی تھی، انہوں نے سر اٹھایا ہے، اور وہاں پہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، خون ریز لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون ریز جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور افغان طالبان نے کلیم کیا ہے، بلکہ کلیم نہیں کہتے ہیں، حقیقت ہے کہ وہ اب پیش قدمی کر رہے ہیں، اور کابل کے ارد گرد ان کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہے، کابل کی طرف ان کا رخ ہے، اور افغان فورسز فی الحال ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مزاحمت ہو رہی ہے۔ ایک اہم ترین ڈیم پہ قبضہ کر لیا ہے افغان طالبان نے، کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، اور اتنی خون ریز لڑائی ہے کہ وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں افغانستان سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ جنگ شروع ہو چکی ہے وہاں سے وہ دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کر رہے ہیں۔ صوبہ ہلمند میں تازہ ترین جو خون ریز لڑائی ہو رہی ہے وہ صوبہ ہلمند میں ہو رہی ہے، اور وہاں سے ہزاروں افغان شہری جان بچانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف چل پڑے ہیں، اور یہ جو چیز ہے، یہ معاملات اس سے کہیں آگے جائیں گے، اور اس سے جو ہمیں ہے کہ وہ پاکستان متاثر ہوگا۔ ہم نے اس سے کیسے بچنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان افغانستان میں جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوئی تو وہ ایران کی طرف جاتے ہیں یا پاکستان کی طرف آتے ہیں نقل مکانی کر کے مہاجرین کی صورت میں، تو یہ پریشر اللہ تعالیٰ بچائے کہ یہ پاک افغان بارڈر پہ آئے اور پاک ایران بارڈر پہ آئے، تو یہ ایک معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں کچھ عرصہ پہلے ایک بریفنگ میں بتائی گئی تھی کہ افغانستان کا جو سچویشن ہے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، بلکہ افغان طالبان بھی اب ذرا آ گئے ہیں اپنے فل موڈ میں، فل جوبن میں، اور وہ تیاریاں بھرپور کر چکے تھے، اپنی پوزیشنیں مستحکم کر چکے تھے، اور لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسی طریقے سے اس کا جو ہے اثرات پاک افغان بارڈر پہ بھی آ رہے ہیں، اور باڑ لگانے کے جرم میں، یعنی کہ باڑ لگا رہے تھے پاکستانی فورسز، اور باڑ لگانے کے دوران افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہمارے 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا، سیکورٹی فورسز کے افواج پاکستان کے جوان 4 کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ پاکستان، کیونکہ پچھلے دنوں کچھ تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو، رہنماؤں کو جو افغان جیلوں میں قید تھے ان کو رہا کیا گیا ہے، اور ان کا بھی گٹ چھوڑ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی باقی مفرور ہیں یہاں سے ان کو بھی وہاں پہ لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ چیز شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو چکا ہے، اور دوسری طرف خون ریز لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور افغانستان جو ہے وہ مسلسل افغان طالبان جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ سنگین صورتحال۔ اس دوران ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو امریکی صدر تسلیم کر رہے ہیں، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان جنگ کے خاتمے اور امن معاہدے میں پاکستان کا کردار اہم تھا اور آئندہ بھی اہم رہے گا۔ تو اس لیے جو
پاکستان کے ساتھ ہمارے افغانستان کے سلسلے میں تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے کی امید ہے۔ تو یہ چیز کر رہے ہیں جناب، اچھی خبر بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو چل رہا ہے طالبان کے حملوں کے خلاف جی امریکی جنگی طیاروں کو آنا پڑا، اور امریکی جنگی طیاروں نے آ کے ریسکیو کیا افغان فورسز کو، ورنہ افغان طالبان جو ہیں وہ کنٹرول ہونے کی پوزیشن میں لگ نہیں رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، خبریں دو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اب آتے ہیں ایک انقلابی خبر کی طرف۔ وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کو بہت عرصے سے انتظار تھا، لیکن یہ موجودہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جی آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم جو امیزون کہلاتا ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، اور اس نے پاکستان کو فروخت کنندہ سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے، اور آئندہ چند روز میں باقاعدہ طور پہ جی اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اس کا اعلان جناب وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے اہم وزراء نے، معاون خصوصی نے کیا، اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستانی حکام 1 سال سے امیزون کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ پاکستان میں لانا چاہ رہے تھے امیزون کو۔ تو اب امیزون پاکستان میں نہ صرف دفتر کھولے گا بلکہ پاکستان سیلر لسٹ میں بھی شامل ہوگا، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جی نوجوانوں کو، چھوٹے کاروباری اور اداروں اور خواتین کو فائدہ ہوگا، اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فائدہ ہوگا، اور نہ صرف یہ روزگار کے مواقع ملیں گے بلکہ ہماری پروڈکٹس سیل ہوں گی، پاکستان کی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں وہ سیل ہو سکیں گی، اور اس سے پاکستان اربوں ڈالر کما سکتا ہے، کیونکہ انڈیا ہمارے پڑوس میں یہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے، اربوں ڈالر بلکہ کہنا چاہیے، وہ کما رہا ہے اس سے۔ تو اس حوالے سے جی نیو یارک میں جو موجود ہیں امریکہ کے ایم ڈی، ان کا یہ کہنا ہے کہ امیزون جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے، اور ایک پورا نیٹ ورک ہے، تو لہٰذا آن لائن جو ہے وہ خریداری اور فروخت ہو سکے گی، تو پاکستان میں اس کا دفتر ہوگا، اور پاکستان کی پروڈکٹس اب پوری دنیا میں جائیں گی۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ حکومت نے اب تک جی 38 اداروں کے نام دیے ہیں جو امیزون پر کاروبار کر سکیں گے، اور اس کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے کمپٹیشن کو بھی کمپیٹ بھی کرنا ہے۔ اور پاکستان ٹیکسٹائل، سپورٹس کی مصنوعات اور سرجیکل آلات برآمد کرتا ہے، اور اس کو بھی امیزون کا پلیٹ فارم ملے گا۔ بہت ساری ہماری جی انڈسٹریز ہیں، ہماری بہت ساری صنعتیں ہیں، وہ اس کے ساتھ انٹر لنک ہوئیں گی اور یہ پلیٹ فارم یوز کریں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے کئی سال سے نہ ہو سکا وہ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بڑی جو کمپنیز ہیں، کارساز گاڑی بنانے والی کمپنیاں، ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کب میچور ہوتی ہے۔ یہ تھی سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔